ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فلسطین سے صہیونیوں کا بھاگنا شروع، یوکرین اسرائیل سے زیادہ محفوظ، پوری بٹالین تباہ۔ غزہ پر اسرائیل کی بمباری کا 21واں دن شروع ہوا تو اسرائیل کو ایک بار پھر مزاحمتی تحریکوں کے سامنے شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جب لگاتار تیسری بار صہیونی فوج کو غزہ میں گھسپیٹ کرنے میں ناکامی ہوئی۔ عین اسی وقت جبکہ اسرائیلی حکومت غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہے، صہیونی افواج نے غزہ میں داخل ہونے کی تیسری کوشش کی۔ اسرائیل اس بار مشرقی غزہ کی جانب سے شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے بعض عناصر مزاحمتی تحریک کے جال میں پھنس گئے اور قیدی بنا لیے گئے۔ وہیں غزہ پٹی میں فلسطینی مزاحمتی گروپس کے زیر حراست سینکڑوں صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ اپنے لوگوں کی رہائی میں نتن یاہو کی کابینہ کی گزشتہ 20 دنوں کی تباہ کن کارکردگی سے مایوس ہو کر کل تل ابیب میں مصری سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے۔ وہ اس معاملے میں صہیونی سرکار سے نا امید ہو کر قاہرہ سے ثالثی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی قیدیوں کے متعلق بات کرتے ہوئے القسام کے ترجمان نے غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں کچھ صہیونی قیدیوں کے مارے جانے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 50 صہیونی قیدی ہلاک ہوئے ہیں۔ مزاحمتی تنظیم کی جانب سے شروع کیے گئے الاقصی طوفان نے صہیونیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ اسرائیلی فوج کے ایک سینئر افسر نے حکومت کے ٹی وی چینل 12 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ 13ویں بٹالین کے زیادہ تر دستے، جنہیں الاقصی طوفان آپریشن کے بعد غزہ کے قریبی قصبوں میں مقیم صہیونی مہاجروں کی مدد کے لیے تعینات کیا گیا تھا، مارے گئے یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس افسر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بٹالین غزہ کے جوانوں کے حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہر بٹالین میں عموماً 500 سے 800 فوجی ہوتے ہیں۔ دوسری جانب حال ہی میں یوکرین سے آ کر مقبوضہ فلسطین میں بسنے والے 531 صہیونی مہاجروں نے کہا ہے کہ ہم روس سے جنگ کے باوجود اپنے ملک واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین اب محفوظ نہیں رہا اور یوکرین میں رہنا مقبوضہ علاقوں میں رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔